جی بیٹا السا آپ بتائیں بیٹا، غالب کے خطوط کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط اردو نثر کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں، ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مکالماتی انداز جو ہے وہ اس میں تعارف کرایا ہے، اور اس وجہ سے یہ جدید ان کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اسے بتائیں، کیا ہے، کیا بتائی خصوصیت انہوں نے؟ فاطمہ؟ حامد حسن قادری نے جو غالب کی خصوصیت بیان کی ہوئی ہے کہ جب وہ خط لکھتے ہیں تو پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ دو شخص آمنے سامنے گفتگو کرے ہوں، شاباش، مکالماتی انداز مکالماتی میں انداز خط میں لکھتے گفتگو ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور شاباش۔ مکالماتی انداز میں لکھتے اور خط کو محاوراتی انداز میں لکھتے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ یونس آپ کو آتا ہے بیٹا؟ بیٹا یاد کیجئے، اب تو آپ کا سارا سلیبس آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، صرف ایک غزل رہ گئی اور یہ آگے خطوط رہ گئے، اور باقی تفہیم وغیرہ میں نے ساری کروا دی ہیں۔ آج میں نے اگلی پڑھانی ہے کچھ تفہیم جو ہیں 13 اور 14، 11 12 پڑھا لی تھی اور 13 14 پڑھانی ہے۔ آپ بتائیں فاطمہ، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم دستور مکتوب نگاری ہے کہ قدیم دستور مکتوب نگاری میں القاب و آداب اور محاورات اور بھاری ضرب الامثال بھرکم محاورات اور کا ضرب المثال کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے سب سے مزاج پرسی کی جاتی تھی، پہلے پھر مزاج پرسی کی، اصل بات کی پھر اصل طرف۔ بات۔ جی، خط کیوں لکھا جاتا ہے السا؟ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی اور اطلاع کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس عبارت کا عنوان کیا ہوگا؟ فاطمہ، اس عبارت کا کیا عنوان ہوگا؟ غالب کی مکتوب نگاری اور مکاتب غالب کی خصوصیات۔ ہاں جی، یہ اس کا ہے۔ حبیب اللہ، آپ نے یہ کیا ہوا ہے بیٹا کام؟ نو مس۔ حبیب اللہ، آپ نے بیٹا، آپ کو کام کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے ہو کام؟ اب تو دیکھیں ماشاءاللہ اسکول کھلنے والے ہیں، اور پھر آپ کا کام انکمپلیٹ ہوگا تو آپ کلاس میں کیسے کوپ کریں گے؟ آپ کو پتا چل گیا نا، کل کا اسکول کا کھلنے کا اناؤنس ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا مسنگ ورک ہوگا تو آپ کا پیچھے والا کام کروائیں گے کہ ہم آگے کلاس کے ساتھ چلیں گے؟ بتائیے مجھے ذرا اس کا کوئی۔ یہ اس گروپ میں سارے کام پڑے ہوئے ہیں، پلیز آپ خود ہی سرچ کریں اور اس گروپ میں سے کاموں کو نکال کے اپنا سارا کام کیجئے۔ جب تک اسکول کھلیں گے تو آپ کے رجسٹرز کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ سب بچوں کو کہہ رہی ہوں، جو نہیں سن رہے اور جو سن رہے ہیں وہ بھی۔ یونس احمد کو بھی بتا دیجئے کہ اپنا کام کمپلیٹ کریں، اور اس گروپ میں سارا کام موجود ہے، آپ اس میں سے سرچ کریں اپنے اس میں فون سے اور سارا کام نکالیں اور اس کو کیجئے۔ اور یہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے سب کا، جب اسکول کھلے تو آپ کا سب کا کام کمپلیٹ ہو۔ اوکے فائن۔ اب حبیب اللہ سمجھ آ گئی ہے بیٹے؟
آج سے شروع کریں اس کو کمپلیٹ کرنا. ابھی تھوڑے دن ہیں, 2-3 دن اس میں کر لیں گے آپ. میں نے آپ کو ایک دفعہ آگے بھی کہا تھا کہ آپ کمپلیٹ کیجئے, آپ نے پھر کوئی کام نہیں کیا. حبیب اللہ, آپ مجھے آنسر کیجئے اور پرومس کیجئے کہ آپ نے کام ختم کرنا ہے. حبیب اللہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مس. کتاب کھولیں اپنی. ہاں جی, آپ نے پرومس کرنا ہے اور یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے بیٹا. یہ 2-3 دنوں میں جمعے کو میں آپ سے پوچھوں گی تو یہ آپ نے کام کمپلیٹ آلموسٹ کر کے رکھنا ہے سارا. جی, آپ کے کل ہم بک ورک کر رہے تھے, کتنے آپشنز کر لی تھی ہم لوگوں نے؟ اس سیکنڈ آپشن میں تھے. جی, مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی تھی؟ آپ نے بتایا تھا سلطان سلیمان نے. نیکسٹ ہے ایا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ بتائیے. ایا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ عجائب گھر. نہیں, یہ دیکھیں نا فرسٹ پیج پہ لاسٹ سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے ایا صوفیہ کے برابر قبرستان ہے. ایا صوفیہ کے برابر ہے قبرستان. مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا تھا؟ سکس 72 میں فرسٹ آپشن. فرسٹ جو آپشن ہے 672 میں کیا تھا پہلا حملہ. مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 7 سال. 7 سال. 7 سال کے عرصے میں 7 سال کے بعد اٹھایا اور وہ ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی تھی. استنبول کا فاتح کون ہے؟ یونس. استنبول کا فاتح کون ہے؟ 4 آپشنز ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری, سلطان محمد فاتح, مراد ثانی یا سلطان سلیمان. کون ہوگا ان میں سے؟ مراد ثانی. نہیں, غلط ہے یہ. سلطان محمد فاتح ہے. سلطان محمد فاتح ہے. مراد ثانی جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے, یہ فرسٹ پیج پر ہی ہے کہ فتح جو تھی مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے, جسے محمد فاتح کہا جاتا ہے. تو پھر سلطان محمد فاتح ہوگا اس کا درست آنسر. استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ جی, عجائب گھروں کا, کتب خانوں کا, مسجدوں کا یا مقبروں کا؟ استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ اس کی 4 آپشنز ہیں, عجائب گھروں کا, مسجدوں کا, کتب خانوں کا یا مقبروں کا. مسجدوں کا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 500 سے زیادہ مساجد ہیں. ہم نے جو پڑھا تھا پیچھے چیپٹر میں کہ اس میں نا جو ہے مسجدیں, اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے, تو اٹ مینس کہ اسے مساجد کا گھر کہا جاتا ہے. مسجد سلیمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنے کلمی نسخے ہیں؟ 30,000, 50,000, 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ؟ فاطمہ کتنے ہیں بیٹا؟ 1 لاکھ. شاباش, ٹھیک ہے, 1 لاکھ ہے اس کا درست آنسر. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے. دوسرا مینار کس نے بنایا تھا؟ سلیم ثانی نے. شاباش, ٹھیک ہے. توپ کاپی کیا ہے؟ توپ کاپی کے بارے میں کس نے لکھا تھا؟ ولیم راجرز. شاباش, ولیم راجرز. فاتح استنبول کون تھا؟ ابھی ہم نے اس میں ایم سی کیوز میں بھی پڑھا ہے.
سلطان محمد فاتح. استنبول کون تھا؟ سلطان محمد فاتح. 8 لوحیں کس نے لکھی تھی؟ مصطفیٰ عزت افندی. جی مصطفیٰ عزت افندی نے. 6 مینار کس کے ہیں؟ جامعہ سلطان احمد. شاباش. 3 نمایاں چیزیں کن میں تھیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ. شاباش ٹھیک ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگلا ہے کوشچن متن کی روشنی میں درست لفظ کو منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجئے. سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کس میں داخل ہوا تھا؟ عیسیٰ. کلیسا میں. یونس آپ لکھ رہے ہیں بیٹے؟ یونس آر یو رائٹنگ ان یور بک؟ یونس جواب دیجئے بیٹا. یونس بیٹے لکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی یونس. پورے شہر میں کتنی مساجد ہیں؟ 400 500 600 یا 1000؟ فاطمہ کتنی مساجد ہیں پورے شہر میں؟ 500. 500. ٹھیک ہے. ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے کیا تھے؟ ہمراہ تھے، میزبان تھے، مہمان تھے یا مہربان تھے؟ جی ترکی کے وزیر اعظم کون تھے؟ ان کے میزبان تھے. ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال کہہ رہے ہیں مصنف کہ ہمارے میزبان تھے. سلیمانیہ سے ملحق ایک بہت بڑا کیا چیز ہے؟ مدرسہ، کتب خانہ، کالج یا عجائب گھر؟ کتب خانہ. حبیب اللہ بتائیے. جی کتب خانہ. جامع سلطان احمد اپنے کتنے میناروں کی وجہ سے مشہور ہے؟ 4. 6. 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے. اس کی 6 میناروں کی وجہ سے یہ مشہور ہے. اچھا اس میں جو ہے ورڈز والی چیزیں ہیں جیسے کہ 6 مینار ہے، 8 لوحے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور 4 فیٹ ہے. یہ سارے جو ہیں یہ گرامر کی روح سے کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو نا کیا کہلایا جائیں گے؟ مرکب کون سا ہے یہ جس میں کہ گنتی کا آ جائے؟ یہ ایئرس کا جب ہم لکھیں گے کہ اس سال میں محاصرہ ہوا، 7 سال کے عرصے میں محاصرہ کمپلیٹ ہوا، ایئرز آ جائے گا 672. اسی طرح 4 اس کے وہ ہیں، 2 اس کے مینار ہیں، 4 مینار ہیں. یہ ساری باتیں جو گنتی والی ہوں گی ان کو ہم کس مرکب کے انداز میں کہیں گے کہ یہ گرامر کی روح سے کون سا مرکب کہلاتا ہے جس میں گنتی یا نمبر یا کوئی عدد آتے ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اینی ون نوز؟ مرکبے کون سا بتائیں؟ مرکب عددی جس میں عدد کا نمبر، گنتی کا نمبر آ جاتا ہے وہ مرکب عددی کہلاتا ہے. مثلاً اگر آ جاتا ہے کہ یہ 8 لوحیں گرامر کی روح سے کیا ہے تو اس میں 8 لوحیں ہیں تو گنتی آ رہی ہے نا، تو اس میں یہ اس کو ہم مرکب عددی کہیں گے. اسی طرح استنبول پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تو یہ مرکب کون سا ہے؟ اس میں بھی عددی، جس میں نمبرنگ آئے گی، جس میں عدد آئیں گے، جس میں ایئرز آئیں گے، جس میں ٹائم آئے گا، وہ سارا مرکب عددی کہلاتا ہے. اور جگہ کے لیے جو ہے وہ
جیسے استنبول ہے، قسطنطنیہ ہے، مسجد ہے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ مرکب اسم ظرف مکان. جگہ کو کہتے ہیں مکان، اور نمبرز کو، عدد کو کہتے ہیں عددی یا اسم ظرف زمان. یہ دونوں کہلائے جا سکتے ہیں. اسم ظرف زمان جو ہے وہ ہے سال، ایئرز، گنتی، عدد، مرکب عددی بھی کہلاتے ہیں، اور اس کو اسم ظرف زمان بھی کہلاتا ہے. اور اسم ظرف مکان میں جگہوں کے بارے میں بتایا جائے تو وہ اسم ظرف مکان کہلاتا ہے. مسجد سلیمانیہ ہے، اسی طرح کتب خانہ ہے، اسی طرح جو ہے توپ کاپی ہے. ان ساری جگہوں پر یہ جب گئے ہیں تو یہ ساری جگہوں کے نام جو ہوں گے اسم ظرف مکان میں آ جائیں گے. پر گرامر کی روح سے کیا ہے؟ پر ہے، سے، یہ ورڈز کیا کہلائیں گے؟ حرف جار، حرف جار کہلائیں گے. اب علم و فن لکھا ہوا ہے، نقش و نگار ہے، اور مدح و ستائش ہے. علم و فن ہے اس میں بک میں، آپ میں جس میں جن الفاظ کے اندر دو چیزوں کو جوڑ کر بنتا ہے، جیسے واو یا اور آئے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مرکب عطفی. آئین توئے فے یہ چھوٹی. مرکب عطفی الفاظ میں یا تو اور آتا ہے یا واو آتا ہے. تو یہ والا لفظ جو ہوگا گرامر کی روح سے کیا ہوگا؟ جیسے علم و فن ہے، مدح و ستائش ہے اس میں بک میں، اور اس میں اور بھی ایک ورڈ تھا، ابھی میں نے پڑھا ادھر سے، نقش و نگار اس میں بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارے واو والے الفاظ ہیں، ان کو گرامر کی روح سے مرکب عطفی کہلائیں گے. مصنف نے سب کو جو استنبول کی سیر تھی کتنے گھنٹوں میں کرائی تھی؟ السا کتنے گھنٹوں میں کرائی تھی؟ 8 گھنٹوں میں. شاباش، 8 گھنٹوں میں. اور یہ جو سعید جو مصنف جو ہیں، سبق استنبول جو ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ سعید سیاح ترکی میں. جی، سعید سیاح ترکی میں. حضرت ابو ایوب انصاری کا جب انتقال ہوا تو ان کو دفن کہاں کیا گیا تھا؟ مسجد کے صحن میں یا کہ قبرستان میں یا استنبول کی شہر کی دیواروں کے نیچے؟ دیواروں کے نیچے. جی، قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے ان کو دفن کیا گیا تھا. مسجد سلیمانیہ سے ملحق کتب خانے میں جو مخطوطات کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ یا 10 لاکھ؟ 1 لاکھ ہے. حکیم محمد سعید نے کتنے دوستوں کو ترکی کی سیر کرائی تھی؟ حکیم محمد سعید نے کتنے دوستوں کو ترکی کی سیر کرائی تھی؟ جی، کتنے دوست تھے؟ 4. 4. جی، 4 لوگ تھے جن کو سیر کرائی تھے. توپ کاپی سرائے میں مصنف نے کیا پیا تھا؟ دودھ، جوس، ستو یا چائے؟ جی، توپ کاپی سرائے میں مصنف نے صرف جوس پیا تھا، باقی لوگوں نے
ناشتہ کیا تھا. اور توپ کاپی سرائے میں کھانا کھا کر مصنف کے ساتھیوں نے کس چیز کی تعریف کی تھی؟ ترکش پلاؤ کی، ترکش بریانی کی، ترکش قورمے کی یا ترکش بند کی؟ ترکش بند کی. جی ترکش بند کی. فتح قسطنطنیہ کس کے عہد میں ہوئی تھی؟ فتح قسطنطنیہ کس کے عہد میں ہی ہو چکی تھی، مقدر ہو چکی تھی؟ اب میں آپشن دے رہی ہوں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یا حضرت امیر معاویہ. کس کے عہد میں ہی مقدر ہو چکی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں. فوجی عجائب خانے کا کیا نام تھا؟ اس میں سبق میں کیا کہلاتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے. جی بیٹا کتاب میں سے آپ نے پڑھا ہے ہم لوگوں نے. فوجی جو عجائب خانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اوقاف کہلاتا ہے. فوجی عجائب خانہ جو ہے وہ اوقاف کہلاتا ہے. ترکی کے اس وقت کے صدر جو وزیر اعظم تھے ان کا کیا نام تھا جب یہ مصنف گئے تھے سیر کرنے؟ فاطمہ. ترگت اوزال ترگت تھے ترکی اوزال. کے. جی ترگت اوزال تھے. اپنی تفہیم والی بکس نکالیں. میں نے اب تفہیم نمبر 4 کا اپنی جب نیکسٹ کلاس ہوگی 4 سنوں گی، اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے تفہیم نمبر 13 اور 14. جی 13 پڑھیں تفہیم. حبیب اللہ پڑھیں ذرا. بک نکال لیں اپنی گرامر والی. حبیب اللہ بک نکال لیں بیٹے. قائد اعظم ہمیں اس قائد اعظم سے ہمیشہ ہاں وہ جی قائد اعظم تفہیم نمبر. جی جی بیٹا وہی قائد اعظم ہمیشہ سے. قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار پڑھیں. ہمت نہ ڈر اور مستقل ان کا دامن لالچ اور ہوس سے وہ کسی جگہ کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے. نامساعد حالات میں بھی گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے. ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی. وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑا پھوڑا اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے. جس بات کو حق سمجھ اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے. خوش پوشی کا انہیں بےحد شوق اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا. ہندوستان کے کتنے ہی وائسرا نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی. ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی. پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے. احمد ذرا آپ پڑھیے بیٹا. احمد ریڈنگ کریں اس کی قائد اعظم والے تفہیم کی. احمد بیٹے آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ ذرا ریڈنگ کریں بیٹا. احمد چلیں السا آپ پڑھیں. قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے. ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا. وہ کسی
جج یا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہ مساعد حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت پوشی سے کام لیتے تھے۔ پوش پوشی کا انہیں بے حد شوق اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی پوش پوشی کی تعریف کی۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا قیام ملک کا عظیم کارنامہ ہے۔ جی، قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ جواب دیجیے، اس میں اسی میں لکھا ہوا ہے، کوئی آنسر اس کا سوچیں، اسی پیراگراف میں ہے، اس کا تھوڑا سا آنسر مجھے اس کا بتائیں ڈھونڈ کے۔ قائد اعظم کس قسم، فرسٹ قائد لائن میں اعظم لکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نرم اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ شاباش، یہی ہے اس کا، یہی آنسر ہے۔ اور دوسرا ہوگا قائد اعظم کا سیاسی رویہ کیسا تھا، کس قسم کا تھا؟ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ شاباش، گڈ، ویری نائس۔ تھرڈ والا بتائیے، قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا تھا؟ احمد بتائیے بیٹا۔ قیام پاکستان۔ جی، لیکن بیٹا یہ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے جب بھی کوئی جواب لکھنا ہے اس کو پورا لکھنا ہے۔ یہ 2 لفظوں میں آنسر کے نمبر نہیں ملتے، وہ جب 2 نمبر کا آپ آنسر لکھیں گے اس کا نمبر وہاں نہیں ملے گا۔ آپ نے پورا آنسر پوری لائن میں دینا ہے، یعنی کہ قائد اعظم کا عظیم کارنامہ پاکستان کا قیام تھا، یا پاکستان کا قیام ان کا قائد اعظم کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ پورا آنسر آپ نے لکھنا ہے، یہ 2 لفظوں میں صرف پاکستان کا قیام نہیں لکھنا، اس میں اس سے نمبر نہیں ملتے ہیں، وہ آدھا نمبر دیتے ہیں اس کا۔ تو اس لیے اگر فل نمبر لینے ہیں کیونکہ تفہیم کے 10 نمبر کا آتا ہے سوال، تو اس سے اگر آپ 2 نمبر ہر سوال کے لیں گے تو پھر آپ کے 10 پورے آ جائیں گے، لیکن جواب کو لکھنا پورا ضروری ہے، بے شک وہ ایک ورڈ آنسر ہو لیکن آپ نے اس کو لائن میں لکھنا ہے۔ ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی ہے؟ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی پوش پوشی آپ کی کتنے تعریف لکھنا کی لکھیں، ہے۔ اب یہ تفہیم میں یہ چھوٹی سی ایک ٹپ دیکھ لینا، قائد اعظم نے کتنے ہی کو چھوڑ دیں، ہندوستان کے انہوں نے سوال میں پوچھا وائسرایوں نے، تو آپ نے وہی سوال والا ہی جواب شروع کرنا ہے۔ ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کی کس چیز کی تعریف کی ہے؟ وہ اوپر لکھا ہوا ہے، خوش پوشی کی تعریف کی ہے، لکھا ہوا ہے نا، ان کی وائسرایوں نے، کتنے ہی وائسرایوں نے کی بجائے آپ نے لکھنا ہے ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کی خوش پوشی کی تعریف کی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اس کا عنوان کیا ہوگا؟ اس کا قائد اعظم ایک عظیم سیاستدان، یہ اس کا عنوان ہو جائے گا۔ تو یہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں، جس کا نہیں ہے لکھا ہوا وہ لکھیں اور اس کو کمپلیٹ کریں۔ 14ویں جو ہے وہ تفہیم پڑھیے، ملکہ فاطمہ آپ پڑھیں بیٹے، ملکہ کی اس دلدوز۔ ملکہ کی اس دل دوز اور ولولہ انگیز تقریر نے سے سب امیروں وزیروں کی رگے حمیت بیدار ہو گئی اور سب نے طے کر لیا کہ وطن کی حفاظت میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نثار کر دیں گے۔ شاہی فوج کی آمد کی خبریں برابر احمد نگر پہنچ رہی تھیں۔ جان بی بی نے فوج کی ترتیب و تنظیم کا سارا اہتمام اپنے ہاتھ میں لیا اور سارے انتظام مکمل کر کے دشمن کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر شاہی فوج آئی، احمد نگر پر حملہ کیا، لیکن احمد نگر والوں نے شاہی فوج کا مقابلہ اتنی ہمت اور دلیری سے کیا کہ اس کے دان کھٹے ہو گئے۔ شاباش۔ ملکہ کی اس دلدوز اور ولولہ انگیز تقریر سے سب امیروں وزیروں کی رگ حمیت جو تھی بیدار ہو گئی اور سب نے تہیہ کر لیا کہ وطن کی حفاظت
میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نثار کر دیں گے۔ اب ملکہ کی تقریر نے کیا اثر پیدا کیا، اس کا جواب دیکھیں، مجھے بتائیں۔ ملکہ کی تقریر نے سب امیر اور وزیروں کی رگ اہمیت بیدار کر دی اور سب نے تہیہ کیا کہ وطن کی حفاظت کریں گے۔ وطن کی حفاظت میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نثار کر دیں گے۔ چاند بی بی نے احمد نگر کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ بتائیے، چاند بی بی نے کیا تدابیر اختیار کی تھی چاند نگر کو، احمد نگر کو بچانے کے لیے؟ چاند بی بی نے فوج کی ترتیب و تنظیم کا سارا اہتمام اپنے ہاتھ میں لیا اور سارے انتظام مکمل کر کے دشمن کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ شاباش، ٹھیک ہے، بالکل۔ شاہی فوج کے حملے کا کیا انجام ہوا؟ جب شاہی فوج نے احمد نگر پر حملہ کیا تو انجام میں شاہی فوج کا مقابلہ اتنی ہمت اور دلیری سے کیا کہ اس کے دان کھٹے ہو گئے۔ شاہی فوج، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر۔ احمد نگر کس قسم کی خبریں پہنچ رہی تھیں؟ شاہی فوج کی آمد کی۔ ہاں جی، پھر میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بات کہی کہ یہ اس کو آپ نے پورا نہیں، آپ نے اس کو لکھنا، آدھا نہیں لکھنا، اس کو کیا کریں گے، اس کو پورا کیسے لکھیں گے، شاہی اس کا فوج کی پورا آمد آنسر کی کیسے ہے؟ شاہی فوج کی آمد کی خبریں برابر احمد نگر پہنچ رہی تھی۔ جی، شاہی فوج کی آمد کی خبریں برابر احمد نگر پہنچ رہی تھی۔ اس عبارت کا جو عنوان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس عبارت کا عنوان دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ چاند بی بی ایک بہترین منتظم، چاند بی بی ایک بہترین منتظم۔ مضمون ہے، میں پڑھنے لگی ہوں، تعلیم نسواں۔ بیٹے میں نے آپ کو آگے بھی کہا تھا کہ اسکول سے آپ کو نوٹس مل جائیں گے، آپ اسکول جا کر اپنے یہ مضامین کے نوٹس اور اپنی تشریحوں کے نوٹس لے لیں، وہاں آپ کے فوٹو کاپی ہو گئے، اور اگر نہیں آپ کو مل رہے تو آپ ان کو اپنا نام لکھوائیں اور اپنے نوٹس وہاں سے کلیکٹ کر لیں۔ حبیب اللہ، آپ لے رہے ہیں نوٹس، لیے ہیں آپ نے؟ نو میں سبھی نے لیے۔ بیٹا آپ کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اب تو ٹائم شروع، اب یہ صرف ایک ویک میں کچھ دن رہ گئے ہیں جس میں آپ کے لیے کام ہے، کام آپ اس کو اپنی چیزوں کو لیں اور اپنے پاس پورے نوٹس رکھیں۔ آپ اسکول جائیں، کھلا ہوا اسکول، اور جا کر یہ اپنے نوٹس سارے آج لیں ان سے، اور ان کو کہہ دیں اگر نہیں ہے وہاں تو آپ ان کو کہیں، زیادہ تر وہ ٹیچر نے کروا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کے تیار کروا کے رکھے ہوئے ہیں، سو آپ اپنے جا کر لیں۔ مضمون ہے تعلیم نسواں۔ نسواں کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ عورت۔ جی، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہے یہ مضمون، کہ پیج نمبر کیا اللہ ہے؟ رب، آپ کی گرامر کی بک میں تو یہ چھوٹا ہے، یہ میں نے خود لکھا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے اسکول سے جا کر یہ نوٹس لیں، اسکول سے لیں گے تو آپ کو ملیں گے نوٹس۔ مس جی بس بیٹے، آپ کی لائٹ چلے گئی ہے؟ جی لائٹ چلی گئی ہے ہماری۔ اس نوٹس جو ہے اس میں مضمون بھی ہوں گے؟ ہاں جی، نوٹس میں مضامین ہیں اور تشریح ہیں آپ کی غزل، نظم اور سب چیزوں کی۔ مضمون شروع سے یہاں پہ زمزم سے؟ ہاں جی، اچھا، کیوں کیا ہوا آپ کو، لے لیں آپ، سب لے لیں نا۔ لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے، ہماری لائٹ ہی بہت کم ہے۔
کچھ کمی محسوس جو کائنات کی ساری خوبصورتی اور رانائی جو ہے عورت کے وجود سے ہے. اسی لیے خداوند کریم نے کائنات میں مرد اور عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن اسلام سے پہلے جو تھا وہ عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا. عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹے کی ولادت پر تو باپ کا جو مایوسی چھا جاتی تھی، یعنی کہ افسردہ ہو جاتے تھے لوگ. جاہل باپ اپنی لختے جگر کو اپنے ظالم ہاتھوں سے زمین کے گڑھے میں زندہ دفن کر دیتا تھا. لیکن اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا اور عورت کے تقدس کو بحال کیا. ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس کے حقوق جو تھے وہ مقرر کیے. بیٹی کو رحمت قرار دیا. وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا. اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. عورت اور مرد کو زندگی کی گاڑی کے دو پہیے قرار دیا جاتا ہے. ان دونوں کا برابر چلنا ہی زندگی کی گاڑی کو خوشگوار انداز میں چلا سکتا ہے. جس طرح گاڑی پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح مرد اور عورت دونوں ایسے ستون ہیں جن کے بغیر عمارت کا کھڑا ہونا ممکن نہیں. خالق ارض و سما نے انسان کی تخلیق جوڑے کی شکل میں اس لیے فرمائی کہ دونوں مل کر زندگی کا نظام چلائیں.